اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارف زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسا اوقات ہم کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی اور وہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصارف زکوٰۃ صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے، یعنی کہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہاں پر نہیں لگتی ہے۔ اس لا علمی کی بنا پر ہم بسا اوقات ایسے مقام پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقتاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہم بری الذمہ نہیں ہوتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض مکمل نہیں ہوتا، اور اس طرح ہم قابل گرفت رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انشاءاللہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں ضمناً عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیت دو وقت میں معتبر ہوگی، ایک تو جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا جب آپ کل مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان دو وقتوں میں آپ کی نیت ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ چونکہ نیت کے مسائل کثیر ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم زکوٰۃ کی نیت سے متعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف سے متعلق مسائل آپ کی خدمت پہ عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل عرض کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اگر وقت بچا تو مصارف زکوٰۃ سے متعلق مزید مسائل عرض کیے جائیں گے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد کہ شریعت نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے، صرف کرنے کے لیے خاص مقامات متعین کیے ہیں، جن مقامات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، انہیں ہی مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم شریعت کے مقرر کردہ مقامات پر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تو بسا اوقات ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ادا تو ہوتی ہے لیکن ناقص طریقے سے ہوتی ہے، اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند ضروری مسائل ذہن میں رکھیں، اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کو جانیں، اور پھر ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح مقام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شرعی فقیر کی تعریف ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ بارہا ایسا ہوگا کہ ہم فقیر کا لفظ استعمال کریں گے۔ عموماً آج کل ہمارے ہاں فقیر کا لفظ ان لوگوں پر استعمال ہوتا ہے جو عموماً روڈوں پر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا گلی محلوں میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو شرعاً یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شرعی فقیر کی مخصوص تعریف ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شرعی لحاظ سے فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود نہ ہو، یا اس کو ہم اور تفصیل کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا تجارت کا مال ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہو، یعنی 9,500 یا 10,000 تک کا تجارت کا مال بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس نقد اتنا روپیہ ہو جو 9,500 یا 10,000 تک ہو، نہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس سامان کی مالیت 9,500 یا 10,000 تک پہنچ جائے۔ اور ضروریات زندگی کی آپ کو میں نے تعریف، یا جس کو حاجت اصلیہ بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ کو پچھلے پروگرامز میں عرض کی تھی کہ
کہ جن چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، انہیں ضروریات زندگی کہتے ہیں یا حاجات اصلیہ میں مستغرق اشیاء کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام مطلب کپڑے، جوتے، برتن، گھر کا دیگر سامان، بستر وغیرہ، سواری، اسکوٹر، کار وغیرہ، یا طالب علم کمپیوٹر یوز کرتا ہے اور واقعی وہ تعلیم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ فریج، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن، یہ اسی میں آتے ہیں۔ ہاں، ٹی وی وغیرہ اس میں حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، اس کے بغیر گزارا کرنا آسان ہے، دشوار نہیں ہے۔ تو نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی، نہ اتنا مال تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہو، نہ اتنا کیش روپیہ ہو، نہ حاجات اصلیہ سے زیادہ، ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو جس کی مالیت 9,500 یا 10,000 تک پہنچ جاتی ہو۔ اور بالفرض اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہیں تو پھر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ مقدار نصاب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس کے اوپر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو بظاہر یہ لکھ پتی کہلائے گا کہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، لیکن اگر یہ 5 لاکھ روپے قرضہ ادا کرتا ہے تو یہ 2 لاکھ دینے کے باوجود 3 لاکھ روپے اس کے اوپر رہیں گے، تو یہ بھی شرعی فقیر کہلائے گا۔ تو اب شرعی فقیر کی تعریف آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس شخص کے پاس یا تو نصاب کے برابر چیز ہی موجود نہ ہو، رقم وغیرہ، سونا چاندی وغیرہ موجود نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر اس پہ اگر اتنا قرضہ ہو کہ اس کو ادا کرنے کے بعد یہ چیزیں، یہ نصاب باقی نہیں رہے گا، تو پھر وہ شرعی فقیر ہے۔ یہ تھوڑا اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ بارہا یہ شرعی فقیر کا مسئلہ درمیان میں آئے گا، شرعی فقیر کے بارے میں احکامات بیان ہوں گے، تو اس وقت آپ کو اسی شخص کو انہی خصوصیات کے ساتھ اپنے ذہن میں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق پہلا مسئلہ یاد رکھیں، جو میں پہلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو انسان ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کو حاضر کرے، اور زکوٰۃ کی نیت کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہوں اور کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو آپ بلا تعامل، بغیر غور و تفکر کے فوراً بتا سکیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ سوچنے میں لگ گئے کہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی نیت حاضر نہیں تھی، کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے تو زبان سے اس ارادے کے اظہار میں بالکل تأمل، تفکر، تذبذب، شک و شبہ یا شش و پنج یا دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً آپ بتائیں۔ تو اس لیے نیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت حاضر ہو، یا پھر آپ نے کل مال میں سے زکوٰۃ والا مال علیحدہ کرتے وقت نیت کر لی ہو کہ یہ زکوٰۃ میں علیحدہ کر رہا ہوں، جب کوئی مستحق نظر آئے گا تو میں ادا کر دوں گا، تو یہ نیت بھی کافی ہے۔ اور اس صورت میں جب کہ آپ نے مال کو علیحدہ کیا، ادا کرتے وقت اگر نیت موجود نہ بھی ہو تو چونکہ علیحدہ کرتے وقت آپ نے نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی تھی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک خیرات کرتا رہا اور اس وقت زکوٰۃ کی اس نے نیت نہیں کی تھی، نہ اس مال میں سے وہ خیرات کر رہا ہے جسے بانیت زکوٰۃ علیحدہ کیا تھا، تو اس شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بعد میں چاہے نیت کر لے۔ مثلا کوئی سال بھر تک خیرات کرتا رہا، ویسے کسی غریب کو دے دیا، کچھ کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو اور اس کا کام کروا دیا، اور بعد میں یہ چاہتا ہے کہ اب میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں اور وہ تمام صدقہ و خیرات زکوٰۃ میں شمار ہو جائے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔